ذہن کا وہ ذرا عربی لفظ بول دوں زیادہ، یہ ساجد امین صاحب ہمارے استاد ہیں تو ان کے آگے کبھی کبھی عربی بھی جتاتے ہیں، تو وہ جو ذہن کا محتوا، اچھا المورد کے کوئی صاحب بتائیں کہ محتوا کسے کہتے ہیں جنہوں نے عربی پڑھی ہو؟ اسی لیے لوگ ہاں یا نہ نہیں کرتے. تو خیر کانٹینٹس، تو ذہن کا وہ کانٹینٹ یا وہ کانٹینٹس جو قابل ادراک ہونے کے ساتھ ساتھ لائق اظہار بھی ہوں. اب یہ علم کی تعریف اپنی جامعیت کی طرف بڑھ رہی ہے، یعنی اب اس مرحلے پر، یعنی ایسا علم کلیم کرنے کے لیے جس میں میں صحت کا دعویٰ کروں یا جس کو میں صورت سے متجاوز کر کے حقیقت سے منسوب کروں، تو وہاں یہ شرط پوری ہونی چاہیے کہ نہ صرف یہ کہ میرا معلوم، مجھے معلوم ہے، مدرک ہے میرا، وہ لائق اظہار بھی ہے، ایکسپریسیبل بھی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب تعریف یہ ہوئی کہ علم ادراک اور اظہار کے مجموعے کا نام ہے، اور یعنی اظہار ادراک کے مجموعے وہ ہوا. تو یہ جو اظہار ہے جس کا علم تقاضا کرتا ہے اپنی تشکیل کے ایک مرحلے میں، کیونکہ علم کی تشکیل بہت تفصیلی ہے نا اور بہت کثیر الجہات ہے، تو اپنے ایک مرحلے تشکیل پر یہ تقاضا کرتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ آبجیکٹیفائی بھی کیا جائے. پہلا تقاضا یہ کہ آبجیکٹ کو سبجیکٹیوائز کیا جائے، دوسرا جو ذرا تکمیل کے قریب پہنچنے والی حرکت کے ایک مرحلے پر یہ تقاضا ابھرتا ہے کہ اب سبجیکٹ کو آبجیکٹیوائز کیا جائے، یعنی اب آئیڈیا کو کنکریٹ بنایا جائے. پہلے تھا کہ کنکریٹ کو آئیڈیا بننے کے لیے وہ کرنا، تیار کرنا. تو یہ جو اظہار ہے اس سطح پر ادراک اور مطلب ادراک کا جو اظہار ہے، یعنی میں جو جانتا ہوں اس کے بیان پر بھی قادر ہوں، اور میں جو جانتا ہوں اس کے بیان پر ایسی قدرت بھی رکھتا ہوں جو بیان کرتے وقت میرے ادراک میں بھی نقائص کو دور کر دے. واضح ہے نا کہ میں ایک بات جانتا ہوں، اور مطلب میں اپنے طور پہ مطمئن ہوں کہ میں یہ بات جانتا ہوں، یا جتنا جاننے کی ضرورت ہے اتنا جانتا ہوں. اب مجھ سے کوئی پوچھے کہ تم کیا جانتے ہو تو میں اس کو بیان کر سکتا ہوں، لیکن ہوتا یہ ہے اور اکثر یہ ہوتا ہے، اور یہ نہیں ہوتا تو علم میکینیکل ہے. یہ میں آپ لوگوں کو ایک نصیحت کر رہا ہوں کہ اگر علم بیان ہوتے وقت بڑھتا نہیں ہے آپ کے اندر تو آپ کو علم سے مناسبت نہیں ہے. تو یہ ہو گیا. تو اب اس میں جو ہے یہ اظہار، جو جس اظہار کو شرط علم ہم نے کہا، یہ اظہار کبھی ادراک سے کم ہوتا ہے. یعنی بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ جو ہم جانتے ہیں، مثال طور پہ ہم جانتے ہیں کہ خدا ہے، لیکن اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ خدا پر ذرا ایک منطقی یا مدلل یا کچھ کسی بھی ڈسپلن میں گفتگو کر دو، تو ہم جاننے کی جس کیفیت میں رہتے ہیں وہ کیفیت ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکتی لفظ میں، وہ کیفیت ہمارے ہر بیان سے زیادہ ہوگی. واضح ہے نا یہ بات؟ تو اب یہ اظہار کبھی ادراک سے کم ہوتا ہے اور کبھی زیادہ ہوتا ہے. اس کی بہت آسان سی مثال ہے کہ جیسے میں نے پہلی مثال دی کہ وہ اس وجہ سے ہوتا ہے اظہار کم ادراک زیادہ، اور اظہار ظنی اور ادراک یقینی، کیونکہ میرا ادراک اپنے اجمال میں یقینی ہے اور اپنے ثبوت میں یقینی ہے،
لیکن جب میں اس پہ استدلال کرنے پر کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، جب میں اسے تفصیل دیتا ہوں تو وہ ظنی ہو جاتا ہے. اور مشکل بات یہ ہے کہ ذہن کسی بھی چیز کو تفصیل دیے بغیر، اس کو پرکشش بنائے بغیر، اس کو بیوٹیفائی کیے بغیر، اس کو ریلیونٹ بنائے بغیر اپنی ذہنی کنڈیشن سے رہ ہی نہیں سکتا. یہ چیز ہمارے اختیار اور ارادے میں نہیں ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اور مانتا اس طرح ہوں کہ مطلب جو آخری درجہ علم ہے میرا وہ ہے تصدیق مطلق بلا تصور. یہ سمجھ میں آیا؟ تصدیق مطلق بلا تصور، کہ اس کے علم اور مدرک بننے کا سارا عمل ذہن سے باہر مکمل ہو کر ذہن کی تحویل میں آیا ہو. جیسے عقائد ہوتے ہیں، جو بلیف اسٹرکچر ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے. تو مطلب یقین کے لیے جس شے پر یقین ہے اس کے حضور میں علمی عاجزی ضروری ہے، علمی بے بسی ضروری ہے. اب یہ انشاءاللہ کبھی جب صوفیوں کا ایپسٹیم بتائیں گے نا تو اس میں عرض کروں گا. تو اب یار وہ تو وہاں تو کیا ہے کہ ادراک کامل ہے، اظہار جزوی ہے. ادراک کلی ہے. جب میں نے کہا لا الہ الا اللہ تو ادراک کلی ہے، اور یہاں پہ لفظ اور معنی میں اس طرح کی غیریت نہیں ہے کہ مجھے ان لفظوں کی تشریح دوسرے لفظوں میں کرنے کی ضرورت پیش آئے. مطلب بس لا الہ الا اللہ، چاہے میں اس کی صرف و نحو نہ بھی جانتا ہوں تو میرے مسلمات میں سے. تو لیکن یہی اگر میں اس کی تشریح کروں گا اور بیان کروں گا تو یہ چیز اس کے برابر نہیں ہوگی جتنا میرے اندر ہے، کیونکہ بیان اپنی نوع میں ظن ہے اور ادراک مطلق اپنی ماہیت میں یقین ہے. تو یقین اور علم کا کوئی تعلق نہیں ہے، تعلق ہے عقیدے اور یقین کا. تو وہ بھی ایک بحث ہے، اور وہ دل چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ ایک مباحثے کی فضا میں ہو.